دنیا میں جو بہترین دن مشہور یہ ہے کہ طاق راتیں ہیں رمضان کی آخری 10 دن جو ہیں وہ بہت افضل ہیں، بالکل کوئی شک نہیں. لیکن اگر دنوں کا حساب لگایا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر. 365 دنوں میں سے جو افضل ترین دن ہیں وہ یہ 10 دن ہیں. یہ جو ذو الحجہ کے 10 دن شروع ہوتے ہیں تو یہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ سب سے افضل ترین ہیں. اتنے افضل ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا دیگر دنوں میں اگر کوئی بندہ جہاد کرنے گیا ہوا ہے، جان کی قربانی کر کے آ گیا ہے، اس کا مال گھوڑا اونٹ وغیرہ وہاں قربان ہو گیا ہے، وہ بھی نہیں؟ ان 10 دنوں میں عام عمل کرے کوئی بندہ اور باقی دنوں میں جہاد کیا ہو، آپ نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، باقی دنوں میں کیا ہوا جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عام عمل کے برابر نہیں ہے. إِلَّا مَنْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، سوائے اس بندے کے جو اپنا گھوڑا لے کے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے گیا ہے، خود بھی شہید ہو گیا ہے، گھوڑا بھی شہید ہو گیا ہے، کچھ بھی واپس نہیں آیا، وہ بندہ تو افضل ہو سکتا ہے، وگرنہ باقی دنوں میں کیا ہوا جہاد اور وہ مجاہدین کا عمل بھی ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عام عمل کے برابر نہیں ہے. ماشاءاللہ بٹی صاحب اتنی فضیلت ہے افضل ترین اور اللہ کو محبوب ترین اور پاکیزہ ترین یہ دن ہیں. تو ان کے اندر کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِ التَّحْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّسْبِيحَ، ان دنوں میں کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزے بھی رکھتے تھے نفلی. اللہ توفیق دے تو روزے بھی رکھنے چاہیے. عید کے دن کا روزہ منع ہے، باقی دنوں میں روزہ بھی رکھنا ہے. اور پھر جو 9 تاریخ کا روزہ ہے جب حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں تو فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے. دیکھیں امید بھی کس ہستی کو ہے جس کو ڈائریکٹ اوپر سے تعلیمات مل رہی ہیں. فرمایا مجھے امید ہے کہ 9 تاریخ ذو الحجہ کے عرفہ کے دن کا روزہ اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کی معافی دیتے ہیں. 1 سال جو گزر چکا ہے اور 1 سال جو آ رہا ہے. 2 سال کے گناہوں کی معافی ایک روزے سے. تو اس لیے ان ایام کو افضل ترین قرار دیا گیا کہ سال کی جتنی باتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، حج بھی ان دنوں میں، روزہ بھی ان دنوں میں، نماز بھی ان دنوں میں، صدقہ خیرات بھی ان دنوں میں، اور دعا بھی فرمایا کہ بہترین دعا، افضل ترین دعا جو ہے وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے. تو ساری افضل ترین باتیں ان 10 دنوں میں اکٹھی ہو گئی ہیں. اس لیے ان دنوں کو افضل ترین، اللہ کو محبوب ترین اور پاکیزہ ترین دن قرار دیا گیا ہے. تو ان میں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنی چاہیے. روزے رکھیں نفلی، صدقہ خیرات کریں، قربانی کی تو ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ. روزہ اور اس کے ساتھ پھر جن کو اللہ موقع دے رہا ہے وہ حج پر جا رہے ہیں وہ حج کریں گے. تو جتنی نیکیاں ان دنوں میں ہو سکتی ہیں وہ کر لیں، کیونکہ ان جیسے دن پورے سال کے دنوں میں موجود نہیں. ٹھیک ہے. اچھا نارملی بٹی صاحب میں نے دیکھا ہے، خود بھی میری پریکٹس ہے کہ میں 8، 9 ان 2 دنوں میں روزہ رکھتا ہوں. بہت سے لوگ بھی رکھتے ہیں. کیا یہ 2 روزے یہ زیادہ افضل ہیں یا آپ پورے 9 دن روزے رکھیں اگر آپ رکھ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ تو یہ ہے کہ 9 روزے آپ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اللہ ہمت دے، جیسے ابھی جون میں اللہ تعالیٰ نے موجیں کروا دی ہیں کہ موسم بڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے اور اگلے ہفتے سے پھر بارشیں شروع ہو رہی ہیں، سیکنڈ سے پھر شروع ہو رہی ہیں. تو اگر موسم بھی ٹھنڈا ہو، اللہ سہولتیں دے رہا ہو تو روزے رکھ لینے چاہیے. اور اگر سارے نہیں تو 9 کا تو لازمی رکھنا چاہیے. یعنی جسمانی ٹھنڈک کے ساتھ روحانی ٹھنڈک بھی لیں. انعامات اللہ کی رحمت ڈبل ان ون ہو جائے گا.